کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی نبی کے طور پر اس دنیا میں تشریف لائیں گے یا بغیر امتی نبی کے؟ اس اہم سوال کا جواب ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ہم عقائد عالم نے کچھ اس طرح جواب دیا۔ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی ہیں اور نبی ہی رہیں گے جب تک کہ حیات ہوں گے اس دنیا میں، لیکن آپ عمل کریں گے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق، اور جتنے فیصلے ہوں گے وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے بلکہ اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ لیکن یہ اہم سوال ڈاکٹر ذاکر ناہی سے پوچھا گیا تو ڈاکٹر ذاکر ناہی صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ Student of St. Aloysius, you said Jesus had come only for Israel and Muhammad for entire mankind. We Christians and Muslims also believe in second coming of Jesus. In that case, how can you claim that Muhammad is the last prophet? The sister asked the question that I said that Jesus, peace be upon him, was only meant for that time, Prophet Muhammad, whole of humanity. Then how come he will come again? If he comes again, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not the last prophet. I do agree with her that Jesus Christ, peace be upon him, is going to come in the second coming. There are no less than 70 hadith, sister. 70 places in the hadith, it's mentioned Jesus Christ, peace be upon him, will be coming. And when he will come, he will not come as a prophet. And when he will come, he will not come as a prophet. یہ چوٹی کے علماء اس اہم بات پر بھی اتفاق نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کے طور پر دنیا میں آئیں گے یا نبی کے بغیر۔ ڈاکٹر اسرار کے ہم نوا خیال علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کے طور پر آئیں گے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کے طور پر دنیا میں نہیں آئیں گے۔ جس طرح یہ مولوی حضرات امام مہدی علیہ السلام کی تفسیر نہ کر سکے، اسی طرح یہ مولوی حضرات دجال کی تفسیر بھی نہ کر سکے، الٹا دجال کی تفسیر کا حشر نشر کر دیا۔ ان مولوی صاحب کو دیکھیں کہ یہ دجال کی تفسیر کا کس طرح حشر نشر کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ قیامت سے پہلے وہ نکلے گا اور زمین میں فساد پیدا کرے گا، اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے باقاعدہ اس کو دیکھا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ تو محمد عیسیٰ داؤد کا اور دوسرے جو مسلمان مفکرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ زنجیروں سے تو آزاد ہو چکا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، اور اب وہ جو برمودا تکون ہے اور یہ جو اٹلانٹک اوشن کا یہ حصہ ہے، اس میں شیطان کے ساتھ مل کر اس نے ایک امپائر قائم کی ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ اپنی جو آپریشنز ہیں ان کو آپریٹ کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر ذاکر ناہک صاحب کو دیکھیں۔ ڈاکٹر ذاکر ناہک صاحب دجال کے علم سے بالکل فارغ نظر آتے ہیں۔ Who is the Antichrist and when it will come and who will fight with him? Can you enlighten on that? Well, that's the question Islamically, who's the Antichrist and who'll fight? So surely before the world ends, this Dajjal will come. He'll be born. Isa alayhi salam will come again. He will see to it that he kills this Dajjal. Mahdi salam will come and Khilafah will be established. So all these are there. So this is basically talking about the Dajjal, where there are various hadiths talking about it. اب ذرا طاہر القادری صاحب کی دجال کی مزاحیہ تفسیر کو دیکھیں۔ دجال کیا کوئی انسان ہوگا یا وہ کوئی کسی اسلام دشمن کو سمبلائز کر رہا ہوگا؟ حدیث میں جو آیا ہے دجال وہ ایک انسانی شکل میں، مگر انسان کی یہ شکل نہیں ہوگی، وہ یوں سمجھیں کہ انسان جیسی ایک انتہائی قریب شکل میں ایک مخلوق ظاہر ہوگی، کیونکہ حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ دجال کا ایک پرسنالٹی کے بارے میں ذکر آیا ہے، لہذا دجال ایک فزیکل پرسن ہوگا مگر انسانوں کی شکل سے مختلف۔ ایک شیعہ عالم کے مطابق دجال تو آ گیا، لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر دجال آ گیا تو امام مہدی کہاں ہے؟ ہر چیز ہمارے پاس ہے، تیل ہے ہمارے پاس، گندم ہے، سمندر ہے، اناج ہے، پہاڑ ہے، سب کچھ ہمارے پاس، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی میں آپ سے سوال کروں گا کیوں ہم محتاج ہیں ان پہ؟ کیوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ یہ سب علامات ہیں۔
اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیے، ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے. آپ سمجھیں کہ ہاں دجال بھی آ گیا ہے، اور مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے. پھر آپ کا نظریہ دجال آ چکا ہے؟ تقریباً آ چکا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب دجال کی کیا مزاحیہ تفسیر کرتے ہیں؟ لہٰذا بس اجمالی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ایک شخص دجال آئے گا اور وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، لیکن اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ کسی زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے اپنے خزانے، اور وہاں جو ہے وہ پھر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہو جائیں گی، زمین کے خزانے نکل آئیں گے، اور وہ جو ہے انتہائی تیز رفتار ہوگا، پوری دنیا میں چکر لگا لے گا چند دن کے اندر. پھر یہ کہ وہ رزق کے خزانوں کو اپنے قابو میں لے آئے گا کہ صرف اسی کو رزق دے گا جو اس کو تسلیم کرے کہ ہاں تو خدا ہے، اس کی خدائی کو تسلیم کرے. اہل ایمان پر وہ سخت ترین وقت ہوگا. عامر لیاقت صاحب کو دیکھیں کہ یہ دجال کی کیا تفسیر کرتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ یہ دجال ہے کون، یہ فتنہ ہے کیا، اور دور جدید کے تناظر میں اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے. احادیث میں دجالی فتنے کے جو خد و خال ملتے ہیں ان کے ذریعے ہم دجالی فتنے کی حقیقت سے کسی حد تک تو واقف ہیں کہ بظاہر دجال ایک شخص کا نام ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوگا. لیکن ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا امتی، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کی خاک اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی احادیث کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ دجال در حقیقت ایک سسٹم کا نام ہے، ایک فتنہ ہے. ناظرین، یہ علماء ایک امام مہدی نہ بنا سکے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی پر ان کی نبوت پر اتفاق کر سکے، اور نہ ہی ایک دجال کا کانسیپٹ بنا سکے. اگر ان علماء کے دجال کی تفسیر کا تجزیہ کریں تو مولانا اسد تھانوی کے مطابق وہ برمودا ٹرائنگل میں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک دجال کے علم سے بالکل فارغ ہیں. طاہر القادری صاحب کے مطابق وہ انسان جیسا ہوگا. شیعہ عالم کے مطابق مغربی سسٹم ہی دجال ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے مطابق وہ کانا ہوگا اور دنیا کا کنٹرول اس کے پاس ہوگا. عامر لیاقت صاحب کے مطابق دجال ایک سسٹم ہے. ناظرین، ان مولویوں نے امام مہدی، حضرت عیسیٰ ابن مریم اور دجال کی تفسیر کا یہ رنگ برنگا حال کیا ہے. آخر میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ خود خداوند کریم سے استخارے کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں کہ ان 72 فرقوں کے 72,000 امام مہدی سچے ہیں یا 73واں فرقہ یعنی جماعت احمدیہ کا ایک امام مہدی. کہ میرا نام بھی مستور تھا، کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے، نہ میرا معتقد، لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار.